عدالتوں کو انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو وہ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اب وہ جا کے جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے علاوہ جو جج ہیں ان کے چہرے دیکھ کے دکھ آتا ہے، کوئی رونا نہ شروع کر دیں. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا جی اپنی ایک اتھارٹی کو اسٹیبلش، انبرائڈلڈ اتھارٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہر چیز فتح کر لیں، ہر چیز کو جنگی ماحول میں تبدیل کر دیا گیا. اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے اوپر فائر مارے ہیں، ان کو شہادتیں کی ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور ملک میں آپریشنز تو ہو جاتے ہیں، آپریشنز تو مفتی صاحب والا کامیاب ہوا تھا، آج تک بلوچستان اس کے منفی اثرات سے نہیں نکلا. لال مسجد کا آپریشن ہوا، اس کے بعد کامیاب تھا، وہ آپریشن کامیاب تھا، لیکن اس پہ دہشت گردی کہاں تک پہنچی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یحییٰ جو ڈھاکہ میں یحییٰ خان نے آپریشن کیا، وہ کامیاب تھا، 1 مہینے بعد ملک 2 لخت ہو گیا. اس آپریشن سے پاکستان اور پاکستان کی عوام جو لوگ ہیں وہ بہت عرصے تک سفر ہوں گے. اور یہ جو اس قدر بھیانک ایک انسیڈنٹ حادثہ ہوا ہے، ابھی اس کو زور زبر سے روکا جا رہا ہے لیکن یہ رکا نہیں. یہ خون ناحق ہے اور یہ خون بولتا ہے اور یہ بولے گا. شہداء کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ چھپ نہیں سکتا. اور الیکشن کمیشن کی کیا بات کریں، اس وقت وائس عیسیٰ تھا یہاں پہ، اب وہ چلا گیا ہے تو میں کبھی اس کا بارے میں ذکر نہیں کروں گا. لیکن جو فراڈ ہوا اس کا موجد بھی وہ تھا، اس کے تحفظ کا میں بھی اس کا، اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے جو اپنی آئینی ذمہ داریوں سے پہلے تو یہ کی ہے، وہ سب یہاں ہیں. ایک ایسی حکومت لا کے کھڑی کر دی گئی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ ڈنڈے کے زور پہ چلا جاتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی کل جو خطاب ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جمہوری خاتون نہیں ہیں، نہ ہی جمہوریت پہ ان کا اور ان کے خاندان کا کوئی اعتبار ہے. وہ مارشل لاء کے گملے میں پیدا ہونے والی ایک ایسی گفتگو تھی والے خاندان سے جو سیاست میں ہے، ان کی گفتگو، ان کے لیے ایلیمینیشن، لوگوں کو مارنا، لوگوں کے گھر توڑنے، لوگوں کی ہر حد پار کر جانا، اخلاقیات کی، سیاسی اخلاقیات کی، قانون کی، آئین کی، یہ جائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جمہوریت کے اس اسکول میں یا اس میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ یہ غیر جمہوری لوگ ہیں. اس لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خاتون ہے، میں لفظ وہ نہیں استعمال کروں گا جو میں دوسروں کے بارے میں استعمال کروں، لیکن نواز شریف سے یا زرداری سے آپ کو کیا امید ہے؟ یہ اس دن پتہ لگے گا. عوام اور اداروں کے درمیان خلیج گہری انٹینشنلی کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اداروں پہ ڈال دی جاتی ہے اور ایک نیشنل اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. اور یہ نیشنل ادارے کمزور ہو گئے ہیں. نیشنل اداروں کے کرتا دھرتا کو یہ سمجھ تب آئے گا جب یہ خود اپنے کرپشن سے بنائے ہوئے محلوں میں بیٹھ کے الزامات ان کے اوپر رکھیں گے اور ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اس ملک میں ہونے والی ہر زیادتی اور ظلم کا. تو یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھنی چاہیے. آج ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، ہمارے تو کیونکہ گھر بھی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، ہم نے کہیں جانا بھی نہیں ہے، ہمارے بزرگ پرکھے بھی ادھر دفن ہیں، ہم نے بھی ادھر دفن ہونا، ہمارے بچے بھی ادھر جو ہیں وہ دفن ہوں گے. تو ہمارے تو اور کوئی گھر نہیں ہے. لیکن ایون فیلڈ کے کرپشن کے بنائے ہوئے جو ہے اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے ملک پاکستان کو جو تباہ کرنا وہ ایک سازش ہے، اور ملک کے نظام کو تباہ کرنا سازش ہے، تاکہ اس میں عوام اور جمہور کا گلا گھونٹ دیا جائے اور گھونٹ دیا گیا ہے. اس ساری باتوں کو جو ہے ہم ذہن میں رکھیں. اور اگر یہ ایک ٹف ٹائم ہے پوری قوم کے اوپر، قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اور قوم کھڑی ہوئی بھی ہے. جو یہاں پہ کارکنان آئے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر، وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی وہ بڑے مغموم اور رنجیدہ تھے جب کل اور پرسوں کو یہ بات بتائی گئی. تو یہ معاملات جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھیانک انسیڈنٹس ہیں جن کا خمیازہ جو ہے یہ حکومت بھگتے گی. اور یہ جو وزراء آ کے کرتے ہیں پریس کانفرنسز، یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اور ہم سے جڑی ہوئی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، وہ فیک نیوز کا یہ جو لا لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیک نیوز کے پہلے وکٹم یہ فیڈرل انفارمیشن منسٹر اور پروونشل انفارمیشن منسٹر نون کے ہوں گے، کیونکہ یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں. یہ حکومت کے حوالے جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو فیک نیوز کا قانون آئے گا تو میں آپ کو
वसूख से कह सकता हूँ कि इसके पहले विक्टिम ये खुद होंगे। इन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया तो उसके पहले विक्टिम भी ये खुद थे। बगैर सोचे समझे 26वीं तरमीम की, उसके भी विक्टिम ये खुद होंगे। ये वक्त का एक तकाजा होता है और आजकल वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। तो ये जो फेक न्यूज़ का कानून ला रहे हैं इंशाल्लाह उन पर भी एप्लीकेबल होगा और एप्लीकेबल करवाएंगे। सहाफ़ी ना पहले डरे थे, ना आज डरते हैं, ना कल डरेंगे। आपके जो रिपोर्टर्स हैं, जो आपके मीडिया के जो लोग हैं, मैं उनकी हमेशा तहसीन करता हूँ कि इतने दबाव में भी आप लोग काम करते हैं और आवाज़ें जो है हमारी पहुँचाते हैं। इसके लिए जितनी भी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं। इसी तरह सहाफ़ी और वकला जो है वो जितने मर्ज़ी आप इनको डिफरेंस कर लें, जितना मर्ज़ी आप किसी को जजी का लालच दे लें, किसी और को लालच दे लें, अल्टीमेटली वकला जो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गरीब लोग जो कि एक बज़ाहिर तौर पर शक्ल सूरत से गरीब लगता है, वो उठा लिया जाता है, उनके घर वाले यहाँ पर आते हैं, वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सर ये कसूर इनका क्या है, ये बताइएगा प्लीज़। पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई का मफाद नहीं था ये एहतजाज, ये आवाम को उनके हुकूक वापस दिलाने के लिए ये एहतजाज था। पहली बात, आवाम का क्या हक है? आवाम का है हक के हुक्मरानी, यानी जिसको वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहें उनको वोट मिलना चाहिए, जिसको वोट दें वो वहीं में निकले। उन्होंने जिनको वोट दिया वो चोरी कर लिया गया, लिहाजा ये आवाम के हुकूक के बहाली के लिए हम अदालत में प्रोटेस्ट के लिए निकले थे। दूसरा, उनका हक है कि आइन और कानून सब के लिए बराबर हो जाए, वो नहीं है, चंद बदमाशा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, लिहाजा उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले। तीसरा, उनका हक है कि इंसाफ का निज़ाम सब के लिए बराबर हो और बेहतरीन हो, लेकिन वो इंसाफ का निज़ाम अशराफिया ने और बदमाशिया ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी उनके हुकूक के लिए निकले। अब ये हक लेने के लिए जब एक पुरअमन शहरी बाहर निकला है तो उसके ऊपर गोलियां मारी गई। अब जो मज़ीद जुल्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर उस शख्स को जो उस पार्टिसिपेशन उसने की उस प्रोटेस्ट में या नहीं की, क्योंकि प्रोटेस्ट में शामिल होना कोई जुर्म नहीं था, ये कानूनी अमल है, ये आइनी हक है, ये सियासी हक है, ये कानूनी हक है उस हर शख्स का, अवाम का। लेकिन जो शामिल हुआ या नहीं हुआ, अब उनको गिरफ्तारियां करके ले जा रहे हैं। ये बदमाशिया इस बदमाशी पे उतरा हुआ है ताकि इनके खून इनको लगा हुआ है, इन्होंने कत्लेआम किया है। अब ये हर उस आदमी को ये पकड़ के पब्लिक एट लार्ज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम यहाँ किंग हैं, बादशाह हैं, जिसको चाहें उठा के ले जाएं। और इंशाअल्लाह ताला इनको इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। ये जालिम भी हैं, जाबिर भी हैं, लाशों की भी सियासत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह की यजीदियत अब ये बना रहे हैं, जिस तरह का जुल्म और फसाइयत पैदा कर रहे हैं, ये अवाम इनसे शदीद नफरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ना करता तो वो खबर होती। इस इलेक्शन कमीशन में से क्या तवक्कुफ करनी है जो कि पूरे इलेक्टोरल फ्रॉड का जो है वो करता धरता भी है, उसका ज़ेवियर भी है, फॉर्म 47 के मौजूद बैठे हुए हैं इधर। तो ये जो पटिशन्स हैं, ये तो देखें इस मुल्क में ना कानून है, ना आइन है, ना जमहूरियत है, ना इंसाफ तक फराहमी है।